اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوشیوں بھری صبح اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، عید الفطر کا دن۔ رحمت، شکر اور محبت کا دن ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور انہیں بے شمار برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ دن شکر گزاری، محبت اور بھائی چارے کا دن ہے۔ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ وہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آئیے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس مبارک موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حقیقی خوشیوں، برکتوں اور نعمتوں سے نوازے۔ یا اللہ، تو ہی ہر چیز کا خالق، پالنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم تیری بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے نوازا، ہمیں روزے رکھنے اور عبادات کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہمیں عید الفطر کی یہ خوبصورت صبح دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اے رب، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے مزید نواز دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر اور ہمیں ہمیشہ تیرا شکر گزار بندہ بنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے ہمیں رمضان کے مہینے میں عبادات کرنے کی توفیق دی اور عید کی خوشیوں کا لطف اٹھانے کا موقع دیا۔ عید کا دن اللہ کی رحمت، بخشش اور رضا کی علامت ہے، جو ہر مسلمان کی زندگی میں خوشی ہے، سکون اور محبت کی ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ اس دن ہم اللہ کی عظمت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تمام انبیاء اکرام کی قربانیوں کی یاد میں خوش ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جس نے تمام کائنات کو خلق کیا اور ہر چیز کا انتظام فرمایا۔ تیری قدرت کی کوئی حد نہیں، تیری رحمت کا کوئی شمار نہیں۔ تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر چیز کا پالن ہار اور ہر دل کا جاننے والا ہے۔ تیری عنایات اور کرم کا کوئی شمار نہیں۔ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیرے ذکر کے ذریعے دلوں کو سکون پاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے آخری نبی ہیں، جنہوں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہیں تو نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رسول جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں، جو ہمیں عدل، محبت اور صبر کا درس دیتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے لاتعداد درود و سلام نازل فرما، ان کے اہل بیت، اصحابہ اکرام اور تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے دلوں میں انبیاء اکرام اور صالحین کی محبت رکھتے ہیں، جو تیری رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے تیری ہدایت کو انسانوں تک پہنچایا، جن کی قربانیوں نے انسانیت کو روشنی دی۔ انبیاء اکرام اور صالحین پر درود و سلام نازل فرما
اور ان کی راہوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی ہمت دے تاکہ ہم بھی ان کی طرح اپنے دلوں کو پاک، اپنی زندگیوں کو سچی اور اپنے عملوں کو بہتر بنا سکیں۔ یا اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جس نے رمضان کے مہینے کو عبادات اور تقوی کا مہینہ بنایا۔ ہم شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں رمضان کی عبادات کرنے کی توفیق دی۔ اے اللہ، رمضان کے روزوں، راتوں کی عبادات، قیام اور تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ ہمارے روزے، نمازیں، صدقے اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری عبادات کو قبول کر اور ہمیں اپنی آخرت میں کامیاب کر۔ یا اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، تیرے فضل اور رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہمارے دلوں میں تیری محبت اور رضا کی آرزو پیدا کر اور ہمیں اپنی برکتوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زندگیوں میں سکون، راحت اور کامیابی عطا فرما۔ ہمارے گھروں، خاندانوں اور معاشرے میں خوشیاں اور محبت پھیلانے کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہم تیری ہر نعمت کا شکر گزار ہیں، ہمیں اپنی ہر نعمت کا شکر گزار بنا اور ہمیں ہر آزمائش میں تیری مدد کا یقین دے۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں کیے۔ ہم تیری معافی کے طلبگار ہیں، کیونکہ تو ہی وہ ذات ہے جو ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی مغفرت کی روشنی سے سرفراز کر، ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا۔ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں اپنے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دے تاکہ ہم اپنے عملوں کو درست کر سکیں اور تیری رضا کو حاصل کر سکیں۔ یا اللہ، شیطان کا فریب دے رہا ہے، ہمیں اس کی شرارتوں سے بچانے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے ہر وسوسے سے محفوظ رکھ اور اس کے جھوٹے وعدوں سے بچا۔ ہمارے دلوں کو اس کی فریب کاری سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہمیں منافقین اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھ، جو ہمارے سامنے محبت دکھاتے ہیں مگر دلوں میں بغض رکھتے ہیں۔ ہمیں ان کے شر سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ان کے کینہ اور حسد سے محفوظ رکھ اور ہمیں ان کی سازشوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دلوں میں محبت، اخلاص اور ایمانداری کی توفیق دے تاکہ ہم ان لوگوں سے بچ سکیں جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے دشمن ہیں ان کے منصوبوں اور سازشوں سے ہمیں بچا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تو ہمارا بہترین محافظ ہے اور تو ہی برائی سے ہمیں بچانے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین پیدا کر کہ تو ہی ہمیں ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں ان کی شرارتوں سے بچا اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور خوشی کا گہوارہ بنا دے۔ ہمارے خاندانوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، احترام اور یکجہتی پیدا کر۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں تیری برکتوں اور رحمتوں کا سایہ ہو اور ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق دے۔ ہمارے گھروں کو ہر قسم کے منفی توانائیوں اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھ اور ہمارے بچوں کی تربیت میں تیری ہدایت کی روشنی ڈال۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال، جیسے انہوں نے ہماری پرورش اور تربیت کی۔ اے اللہ، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت کر
اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر۔ اے اللہ، ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان محبت، اتحاد پیدا فرما اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے خاندان کی ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے فضل سے نواز۔ یا اللہ، ہمیں اپنے کردار میں پاکیزگی عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی میں نکاح کے ذریعے سکون و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نکاح کے مقدس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اس رشتے میں محبت، وفاداری اور صبر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نکاح کو ایک دوسرے کی محبت، اخلاص اور تقدس کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ رشتہ تیرے حکم کے مطابق ہو اور تیرے نزدیک کامیاب ہو۔ اے اللہ، ہر شادی شدہ جوڑے کی زندگی میں محبت، امن اور سکون بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، وفا اور حسن سلوک پیدا کر تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، آپ کی رضا کی طرف بڑھیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور وفاداری ڈال دے، ہمیں ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونے کی توفیق دے اور ہمارے تعلقات کو ہمیشہ محبت اور ہم آہنگی سے بھر دے۔ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں امن و سکون کا تجربہ کر سکیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے آپس میں اختلافات اور جھگڑوں سے بچا۔ جب بھی مشکلات آئیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کا حل تلاش کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں صبر، سمجھ بوجھ اور ایک دوسرے کی بات سننے کی صلاحیت دے تاکہ ہم کسی بھی مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے کردار میں ہر قسم کی برائی سے بچا اور ہمیں ایسی صفات عطا فرما جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو تیرے حکم کے مطابق گزار سکیں۔ ہمیں اپنے ہمسفر کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے کی اہمیت دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے فتنہ اور گناہ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، ہمارے مال و جان کی حفاظت میں دے، ہمیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھ اور ہمیں وہ مال عطا فرما جو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو اور ہمارے دلوں میں اس مال کی محبت نہیں ڈال۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں تیرے فضل و کرم سے جو کچھ بھی ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مزید برکتوں کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے جسم و مال اور عزت کی حفاظت فرما اور ہمیں ہر قسم کے حادثات، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا۔ ہم تجھ سے اپنے عزیزوں کی بھی حفاظت کی دعا کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے والدین، بیوی، شوہر، بچے اور اہل خانہ کی۔ ہمیں ہر قسم کے فتنہ و شر و نقصان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کے نقصانات اور حادثات سے بچا لے، ہمیں اپنے راستے میں آنے والی ہر مشکل سے محفوظ رکھ اور ہمیں تجھ سے ہر قسم کی قدرتی آفات، حادثات اور شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے جسمانی، ذہنی اور روحانی نقصان سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ہر آزمائش کا سامنا تیرے بھروسے کے ساتھ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے راستے سے ہر قسم کے برے حالات ہٹا دے، ہمیں امن و سکون اور سکائی کی حالت میں رکھ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو خوشی سے گزار سکیں۔ یا اللہ، تو ہی ہمارے جسم و جان کا خالق ہے اور تو ہی ہماری ہر بیماری سے شفا دینے والا ہے۔ ہمیں ہر قسم کے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھ
اور ہمیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیماریوں کا شکار ہیں انہیں شفا دے اور انہیں صحت مند بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم بیماریوں اور تکالیف کا صبر کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور تیری رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ہمیں اپنی روحانی صحت کو بہتر بنانے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں اور ہر فتنہ سے بچ سکیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، کیونکہ تو ہی دلوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت، رضا اور سکون سے بھر دے تاکہ ہم دنیا کی پریشانیوں سے آزاد ہو کر تیری رضا میں سکون تلاش کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں توبہ، شکر اور صبر کی روح ڈال تاکہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں تیرے حکم کے مطابق رہ سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں، غم، دل کی ٹوٹ پھوٹ سے بچا اور ہمارے دلوں کو سکون، محبت اور خوشی سے بھر دے تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ یا اللہ، ہمیں صبر کی طاقت عطا فرما تاکہ ہم اپنی زندگی کے مشکلات حالات میں تیرا شکر ادا کر سکیں۔ جب بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہو، ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس کراتے ہوئے تجھ سے مدد طلب کرنے کی ہمت دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حالات کے مطابق شکر گزار بننے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تیرے کرم کا شکر ادا کر سکیں اور تیرے حکم کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یا اللہ، ہمیں علم اور حکمت عطا فرما تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں بہترین فیصلے کر سکیں اور تیرے راستے پر چل سکیں۔ ہمیں وہ علم دے جو ہماری دنیا و آخرت کے لیے مفید ہو اور ہمیں اپنی عقل و فہم سے کام لینے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو علم کی محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنے فیصلوں میں حکمت اور سمجھ بوجھ عطا فرما تاکہ ہم اپنی زندگی کے پیچیدہ مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے علم کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانے کی توفیق دے اور ہمیں اس علم کو تیرے راستے میں استعمال کرنے کی ہمت دے۔ یا اللہ، ہمیں رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال کی توفیق دے، ہمارے مال و دولت کو تیرے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی ہمت دے۔ اے اللہ، جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے مزید برکتوں کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں تیری رضا کی برکت ڈال اور ہمیں وہ رزق دے جو ہماری روحانیت، ایمان اور سچائی کو بہتر کرے۔ ہمیں ہر قسم کے فریب اور دھوکے سے بچا اور ہمیں اپنے کام میں کامیابی دے تاکہ ہم تیری رضا کے مطابق عمل کر سکیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے کاروبار میں کامیابی اور ترقی عطا فرما تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں سکون حاصل کر سکیں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے کاروبار میں ایمانداری، انصاف اور محنت کی توفیق دے تاکہ ہم تیری رضا کے مطابق کام کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما اور ہمیں اپنی محنت کے ذریعے کامیاب بننے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے کاروبار میں بھی کامیابی دے اور انہیں ہر طرح کی مشکلات سے بچا۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں خوشحالی اور کامیابی دے تاکہ ہم تیری رضا کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ہر میدان میں کامیاب ہو سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر میدان میں کامیابی، سکون، محبت اور امن عطا فرما تاکہ ہم تیری رضا کے مطابق
اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمیں تیرے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیاب زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہی رزق دینے والا ہے، بے روزگاروں اور ضرورت مندوں کو حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی مشکلات کو دور کر اور انہیں ایسا رزق عطا فرما جو ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اے اللہ، ان کی روزی میں برکت ڈال دے اور انہیں وہ روزگار دے جس میں ان کی عزت، محنت اور سکون ہو۔ اے اللہ، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں اپنے فضل سے رزق کا دروازہ کھول دے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکیں۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما، ان کے دلوں کو سکون دے تاکہ وہ تیرے رزق پر یقین رکھ کر صبر سے کام لے سکیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون، اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے دلوں میں تنگی ہے ان کے دلوں کو اپنی رضا اور رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ، جو لوگ خوف اور اضطراب میں مبتلا ہیں انہیں اپنی حفاظت کا سایہ دے، ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا احساس پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کے خوف سے بچا، ہمیں اپنے ایمان پر مضبوطی عطا فرما تاکہ ہم ہر میدان میں تیرے ساتھ ہونے کا یقین رکھیں اور ہر خوف کا مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دلوں میں اتنی قوت عطا فرما ہم ہر خوف میں تیرے بھروسے پر قائم رہ سکیں۔ یا اللہ، جو لوگ غم اور دکھ میں مبتلا ہیں انہیں تیری مدد اور رحمت کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، ان کے غموں کو دور فرما، انہیں سکون عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ دکھوں میں مبتلا ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور سکون لانے کا سامان پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کے غم اور تکلیف سے بچا اور جب ہمیں کسی غم کا سامنا ہو تو ہمیں اس پر صبر کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں تیری رضا کی محبت پیدا کر تاکہ ہم ہر مشکل وقت میں تیری رضا کے ساتھ جئیں۔ یا اللہ، یتیموں اور مسکینوں کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ، جو بچے اپنے والدین سے محروم ہیں انہیں اپنا سایہ عطا فرما، ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ اے اللہ، ان کی تعلیم، صحت اور رہائش کا بندوبست فرما دے، ان کی پرورش میں اپنے بندوں کی مدد کر تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اپنے مال اور وسائل سے ان کی زندگیوں میں بہتری لا سکیں، ان کی مشکلات کا مداوع کر سکیں۔ یا اللہ، بیواؤں اور بے سہارا کی مدد فرما، انہیں ہر مشکل سے نکال سکون اور اطمینان دے۔ اے اللہ، ان کی زندگیوں میں خوشیاں واپس لا اور انہیں ہر دکھ سے نجات دے۔ اے اللہ، جو بیوائیں اپنی زندگیوں کو تنہا گزار رہی ہیں انہیں اپنی رزق اور عافیت سے نواز، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، انہیں اپنے مال و دولت سے مستحکم کر دے اور انہیں وہ سہولیات دے جو ان کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اے اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، انہیں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ، اپنے بے اولاد اور بے گھر افراد کی مدد فرما۔ اے اللہ، جو افراد اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان پر اپنا کرم عطا فرما، ان کی زندگیوں میں خوشی اور سکون پیدا کر۔ اے اللہ، انہیں اولاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے تاکہ وہ تیری نعمتوں کا شکر گزار ہوں۔ اے اللہ، جو لوگ بے گھر ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے گھر عطا فرما تاکہ وہ عزت سے زندگی گزار سکیں اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں۔ یا اللہ، جب بھی ہم مشکلات میں ہوں ہمیں اپنی مدد سے نواز۔
ہمیں رہنمائی دے تاکہ ہم ان مشکلات کو صحیح طریقے سے حل کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ حکمت، قوت اور صبر عطا فرما ہم ہر پریشانی کا سامنا کر سکیں اور تجھ پر یقین رکھتے ہوئے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی مشکلات میں تیری رضا اور ہدایت کی روشنی دے تاکہ ہم اپنے راستے کو درست طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنے فیصلوں میں تجھ پر بھروسہ کر سکیں۔ یا اللہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کی ہدایت فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی ہدایت سے روشن کر اور انہیں تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جنہیں تیری ہدایت سے دوری ہے ان کو اپنے نور سے ہدایت دے تاکہ وہ تیری رضا کی طرف لوٹ آئیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی ہدایت سے نواز دے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر اور تیری رضا کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یا اللہ ہماری پچھلی نسلوں کے گناہوں کو معاف فرما اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اس دنیا میں ہماری پرورش کی ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما اور انہیں اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندان اور برادریوں کے افراد کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی زندگیوں کو تیری رضا کی روشنی سے بھر دے۔ یا اللہ جو لوگ حج اور عمرہ کی نیت رکھتے ہیں انہیں اپنی رحمت سے کامیاب کر اور ان کے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی توفیق دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو سکیں، تیرے قرب میں کامیاب ہو سکیں اور اپنی روحانیت کو بہتر بنا سکیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں اپنی مغفرت کے سائے میں لے لے تاکہ ہم اپنی زندگی میں تیری رضا کو حاصل کر سکیں۔ اے اللہ اپنے انعامات سے ہمارے وطن کو امن اور سکون عطا فرما، ہر قسم کی دشمنی اور فساد سے بچا اور ہر شخص کو امن و ایمان میں رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے رہنماؤں کو صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دے، ان کے دلوں میں انسانیت کی محبت اور خدمت کا جذبہ پیدا کر۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی جنگی اور معاشی مسائل سے بچا اور ہماری قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر۔ اے اللہ ہمارے وطن کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنا، ہر شعبہ زندگی میں اس کی ترقی ہو، تعلیم، صحت، تجارت، زراعت اور دیگر تمام شعبے اپنے بہترین معیار تک پہنچیں۔ اے اللہ ہمارے ملک کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ہر شخص کو رزق میں برکت دے، ہمیں بے روزگاری، غربت اور دیگر معاشی مشکلات سے بچا اور ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، خواہ وہ کسی بھی خطے میں ہوں، فلسطین ہو، کشمیر ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو۔ اے اللہ اپنے قادر و طاقتور ہاتھوں سے ان کی مدد کر، انہیں ہر قسم کے ظلم سے نجات دے، ان کے دلوں میں صبر اور ہمت عطا فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور دنیا کے فریب اور جھانسوں سے بچا، ہمیں دنیا میں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران بنا۔ اے اللہ ہمیں ہر فتنہ و فساد سے بچا اور ہماری زندگیوں میں اپنی رہنمائی کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا کی راہ دکھا اور اپنی جنت کی طرف ہمارا سفر آسان کر۔ اے اللہ ہمیں اچھی زندگی دے
جو تندرستی، سکون، خوشی اور کامیابی سے بھری ہو۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اپنی رضا کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بہترین موت عطا فرما، اور جب ہماری موت آئے تو وہ آسان ہو اور ہم تیرے پسندیدہ بندوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ اور قیامت کے دن ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اپنی جنت میں داخل کر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس عذاب سے جو قبر میں آتا ہے، اس عذاب سے جو قیامت کے دن ہوگا۔ ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت کا سایہ دے، ہمیں عذاب قبر اور جہنم سے محفوظ رکھ، آمین۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند کر۔ اللہ، ہمارے والدین، رشتہ داروں اور تمام مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما اور انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی حالت میں ہوگا تو ہمیں تیرے رحم و کرم کا سایہ ملے۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے عذاب سے بچا کر اپنی جنت میں داخل کر۔ ہم تجھ سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں اپنی جنت میں داخل کر جہاں نہ کوئی غم ہو، نہ کوئی تکلیف ہو اور نہ کوئی خوف۔ ہمیں اپنی خوشبو اور دیدار کا شرف عطا فرما۔ ہمیں وہاں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اللہ، امت مسلمہ کے تمام افراد کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت عطا فرما اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین کی فہم عطا فرما، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی ہمت دے۔ اللہ، ہمیں ایک مضبوط اور پائیدار امت بنانے کی توفیق دے جو دنیا میں تیری رضا کے لیے کام کرے۔ اللہ، ہمیں ہر اچھے عمل کی توفیق دے اور جو عمل ہم تیری رضا کے لیے کریں اسے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فرض عبادت کے ساتھ ساتھ ہر چھوٹے بڑے نیک عمل کی توفیق دے تاکہ ہم تیرے قریب پہنچ سکیں اور تیرا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ، ہم تیری رضا کے لیے کوشش کرنے والے بندے بنیں اور ہر عمل میں تیرے حکم کی پیروی کریں۔ اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنی دعائیں لے کر حاضر ہیں۔ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اے اللہ، جو بھی دعا ہم نے تیری رضا کے لیے کی ہو اسے قبول فرما اور ہمیں اپنے فضل سے نواز، ہمیں اپنی دعاؤں میں کامیابی دے اور ہماری تمام حاجات کو پورا کر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دے۔ اللہ، ہم سب کو عید کی خوشیاں اور کامیابیاں اور کامیاب زندگی دے اور ہمیں اپنے انعامات سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔